افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مطالب میں، عبارتوں میں توڑ پھوڑ کی ہے، اور اس ایج کا آدمی اسے یہ زیب نہیں دیتا ہے، اسے حق نہیں بنتا ہے کہ دوسروں کو الزام تراشیوں کے ذریعے اور دوسروں کو یہ کہنا کہ نقد نہیں کیا۔ آپ نے کئی عبارات دیکھی ہیں آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقام ہو کی کہ تفسیر المیزان میں کیا وہاں پہ عبارات کو توڑا گیا، مروڑا گیا، اور اس کے بعد اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اور بڑے مطالب کو یہ سمجھانے کے لیے کہ نہیں، یہاں تو بڑا خوشگوار ماحول میں جو ہے انہوں نے ان مطالب کو لکھا ہے، جبکہ یہ آج کل کے جو آ رہے ہیں انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ گزشتہ تو سے وہ سارے انہی کے ساتھ پیوستہ تھے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے مطلب نقل کرنا ہے، اپنی ذاتی رائے دیں۔ کسی دوسرے کے متعلق جو ہے نا وہ اس طرح کی یعنی عبارات کو کوٹ کرنا اور اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم تفسیر نمونہ کی 8ویں جلد ہے اور اس کے صفحہ نمبر 108 پہ انہوں نے فرمایا، میں وہی عبارت کہ دربار رسول خدا چی میگوید اصحاب جمی اصحاب در بہشتن، وہیں سے جو ہے نا ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے جہاں سے، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اوپر جو عبارت ہے یہاں سے انہوں نے عبارت کو نقل کیا ہے۔ یہ تفسیر نمونہ پھر دیکھیں، تفسیر نمونہ ہے 8ویں جلد ہے، جہاں سے اس مطلب کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ یہ ہے وہ عبارت کہ میں دیکھتا ہوں، دکھاتا ہوں، یہاں سے اوپر جو 3-4 لائنیں ہیں وہاں سے انہوں نے نقل نہیں کیا ہے، اور یہاں سے نقل کیا ہے انہوں نے کہ یہ دیکھیں دربارے، یہاں سے جو 3 لائنیں ہیں اس کو نقل نہیں کیا اور یہاں سے نقل کیا ہے۔ این سخن را از کجا میگویی ہم یاران پیمبر در بہشتند، عام از نیکوکار و بدکار و گناہگار۔ یہاں سے انہوں نے گفتن دربار رسول خدا چی میگویی، یہاں اوپر نہیں نقل کیا۔ یہ جو 2 لائنیں ہیں نا اس کو میں ہائٹ لائٹ کر دوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پتہ چل جائے۔ یہ ہے، یہ اس کو انہوں نے بالکل نقل نہیں کیا ہے۔ یہ اچھا، یہاں سے جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ایک ڈسکشن کرتے ہیں، وہی جو آیت ہے، آیت بیعت جو ہے نا وہ بیعت رضوان کے سلسلے میں، اور یہاں پہ جو کہا گیا اس کے بعد کہ جو سابقون الاولون کے سلسلے میں کہ بسیار از مفسران اہل سنت این حدیث را ذیل آئے فوق نقل کردہاند، کہ بہت سارے اہل سنت، یہ اہل سنت کا نظریہ جو نقل کر رہے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہمارے استاد بزرگوار، وہ نقل کر رہے ہیں اہل سنت کی بات کو۔ اہل سنت کی یہ بات ہے کہ بسیار از مفسران اہل سنت ان حدیث را ذیل آئے فوق نقل کردہاند، کہ حمید ابن زیاد میگوید کہ حمید ابن زیاد نے کیا کہتا ہے کہ نزد محمد ابن کعب قرظی رفتم، میں جو ہے محمد ابن کعب کے پاس بیٹھا تھا، ان کے پاس گیا، بَأُ گفتم، اور میں نے انہیں کہا دربارے اصحاب رسول خدا چی میگو، یہاں سے انہوں نے پڑھا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کی جو عبارت ہے نا کہ اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں، اس اہل سنت کو جو ہے نا ہضم کر گئے، اور اہل سنت یعنی یہ بتانا چاہیے تھا، کہا تو اس بات کو تو اہل شیعہ نے بھی لکھ دیا ہے۔ اہل شیعہ نے کہا ہے کہ دیکھو سارے جمیع اصحاب جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہ جیسے بھی ہو جائے، خواہ گناہگار ہوں، خواہ وہ خاطی ہوں، خواہ وہ جس طرح بھی ہوں، نیک ہوں بد ہوں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ جنت ہیں۔ یہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے، یہاں پہ دربارے اصحاب رسول خدا چی میگویی، یہاں سے یہ اوپر 2 لائنیں کھا گئے۔ گفت جمیع اصحاب رسول اللہ فی الجنت محسنہم و مسیئہم، انہوں نے کیا کہا ہے، میں کہہ رہے ہیں کہ میں محمد ابن کعب ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، حمید ابن زیاد کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اصحاب رسول خدا کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا آپ کا نظریہ ہے؟ گفت، انہوں نے کیا کہا، جمیع اصحاب رسول اللہ فی الجنہ،
کہ سارے کے سارے پیغمبر کے صحابی جنت میں ہیں، خواہ وہ جو ہیں محسن ہوں و مسیء ہوں، خواہ وہ نیکوکار ہوں خواہ وہ بدکار ہوں، ہر جہت کے ساتھ وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے جنت میں ہیں۔ ہم یاران پیغمبر در بہشتن، اس کو نقل کیا انہوں نے، اس کو کہا کہ دربار رسول خدا چی می گوئی جمیع اصحاب در بہشتن، گفتم این سخن از کجا می گوئی، یہ دیکھیں یہیں پہ گفتم این سخن را از کجا می گوئی، اس بات کو کہاں سے نقل کر رہے ہو؟ گفت این آیہ را بخوان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت کو پڑھو کہ یہ پوری جو آیت ہے اس آیت کو پڑھو جو آیت نمبر 100 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کہا میں نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کو آگے نہیں پڑھا ہے والذین اتبعوہم باحسان، حالانکہ اس کی جو ہے شرط بھی لگائی دی ہے اللہ نے، اس کو نہیں ہے۔ تاں جا کی فرمایت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سپس گفت کیا پھر کہا اما دربار تابعین شرط قائل شدے، یعنی یہ جو ہے نا یہ تو اصحاب کے بارے میں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو تابعین ہیں ان کے بارے میں، یعنی ان کے جو آگے آنے والے ہیں اصحاب کے بعد جو تابعین آ رہے ہیں، یعنی ان کی پیروی کرنے والے، ان کو ماننے والے، وَآن اینس کے آنہا بائے تنہا درکارہائے نیک از صحابہ پیروی کو نہ، یعنی آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو تابعین ہیں نا انہیں چاہیے کہ صحابہ کے جو نیک اعمال ہیں نا ان کی انہیں پیروی کرنی چاہیے۔ فقط در این صورت اہل نجاتن، اسی صورت میں وہ اہل نجات ہو سکتے ہیں۔ اما صحابہ چنین قید و شرط را ندارند، اور صحابیوں کے متعلق یہ قید و شرط نہیں ہے، بلکہ نیک ہوں یا برے ہوں، اچھے ہوں یا بھلے ہوں، جو کچھ بھی ہوں برے ہوں، سارے صورت میں کوئی قید و شرط نہیں ہے، سارے کے سارا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جنت میں۔ کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ جرح نہیں کی گئی، کوئی تعدیل نہیں کی گئی، کوئی وہاں پہ نقد نہیں کیا گیا، بغیر کسی قبول کیا گیا ہے، سارے یہ خود جو اہل تشیع کے مفسرین ہیں محدثین ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اس کو کھا گئے دو لائنوں کو، جو کہا کہ یہ نظریہ اہل سنت کا ہے، اہل شیعہ کا نہیں ہے۔ پہلے تو اس دو لائنوں کو کھایا، اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے بھی کھا گئے، یہ جو انہوں نے جہاں سے جرح اور تعدیل کی ہے وہاں سے بھی کھا گئے ہیں، اور وہ کیا ہے آگے چلتے ہیں دیکھیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں وَلِئِن ادعا بدلائل زیاد مردود وغیر قابل قبول از، کہتے ہیں جرح نہیں کی، تعدیل نہیں کی، کچھ نقد نہیں کیا، کچھ بتایا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس دور میں بھی ایک انسان اس قدر جو 21 سنچری میں ایک آدمی رہنے والا ہو، اور اس لائٹ اور انسائٹ کے دور میں کہ اپنے مطلب کو، اپنی ذات کو، تن پرستی کو، من پرستی کو، انسان کس حد تک بھی آگے جا سکتا ہے واللہ عالم۔ یعنی وَلِئِن، آیت اللہ ناصر مکارم فرماتے ہیں میں جرح اس لیے آپ کو کڑ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ جرح بھی کی ہے، تعدیل بھی کی ہے، نقد بھی کیا ہے، اس نظریے کو مانا بھی نہیں ہے، بلکہ بہت برے انداز کے ساتھ جو ہے نا اس کو وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ یہ نظریہ ہے ہی بہت جو ہے نا وہ غلط ہے، مردود ہے یہ نظریہ۔ مردود جو ہے نا فارسی میں کہتے ہیں کہ جس کو قبول نہ کیا جائے، جس کو رد کیا گیا ہو، وہ ہوتا ہے مردود۔ ہمارے ہاں پنجابی میں مردود جو ہے نا کوئی اور معنی میں ہوتا ہے۔ وَلِئِن ادعا بدلائل زیاد، کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا، کون سا دعویٰ کیا گیا کہ سارے صحابی خواہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ جنت میں ہیں، جمیع اصحاب رسول اللہ فی الجنہ محسنہم و مسیئہم، یہ جو نظریہ ہیں یہ بہت زیادہ دلائل کے تحت یہ مردود ہے، یعنی رد شدہ ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، وغیر قابل قبول است، اور اس کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں